هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی مکروہات الوضوء. یہ فصل وضو کے مکروہات کے بیان میں. اصلی کتاب میں یہاں فصل کا عنوان ہے، اور چونکہ اس کے تحت جو ہے مکروہات وضو کو بیان کیا گیا، اسی لیے یہ عنوان محشر نے قائم کر دیا ہے. اس سے پہلے صاحب کتاب نے وضو کے آداب کو بیان کیا تھا، اور یہاں سے وضو کے مکروہات کو بیان کرتے ہیں. مکروہات مکروہ کی جمع ہے، اور مکروہ کے معنی آتے ہیں ناپسندیدہ. تو آداب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، جن کا کرنا شریعت اچھا سمجھتی ہے. اور مکروہات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، شریعت ان کو اچھا نہیں سمجھتی ہے. تو کہہ رہے ہیں وَيَكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّي، اور مکروہ ہے وضو کرنے والوں کے لیے سِتَّةُ أَشْيَاءَ، چھ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں. پہلا الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ. پہلا ہے اسراف. اسرف یسرف اسرافا باب افعال سے آتا ہے، حد سے تجاوز کرنا. اور تقطیر باب تفعیل کا مصدر ہے، قطر یقطر تقطیرا، اس کی معنی آتا ہے کنجوسی کرنا. تو الاسراف فی الماء والتقطیر فی، ترجمہ ہوگا اور مکروہ ہے متوضی کے لیے 6 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز ہے الاسراف فی الماء، اسراف کرنا پانی میں پانی میں اسراف کرنا. والتقطیر فی، اور پانی میں کمی کرنا. یعنی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وضو کرنے کے لیے آدمی جو ہے 3 بالٹیاں 4 بالٹی پانی سے وضو کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک چلو پانی سے آدمی وضو کر رہا ہے. دونوں ناپسندیدہ ہے. تو نہ بہت زیادہ پانی سے وضو کریں، اور نہ بہت کم پانی سے وضو کریں. بلکہ میں نے بتایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور 1 مد لگ بھگ جو ہمارا مروجہ لوٹا ہے اس کا آدھا سے بھی کم ہوتا ہے. تو اتنے پانی سے وضو کرنا چاہیے. دوسرا ہے وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، اور پانی کو چہرے پر مارنا. یعنی زور سے جو ہے پانی کو چہرے پر مارنا. اس طرح چہرہ دھونا کہ چھینٹے اگر جو ہے مسجد کے اندر اجتماعی وضو خانہ بنا ہوا ہے، تو اس طرح وضو کر رہے ہیں کہ ہم اپنا چہرے پر پانی کو مار رہے ہیں اور اس کے چھینٹے دوسرے پڑ رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. تیسرا وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، اور دنیاوی بات چیت کرنا. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اور دوسرے سے بغیر کسی عذر کی مدد لینا. یہ بھی آ چکا ہے. وَتَثْلِيثُ الْمَسِحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، اور 3 مرتبہ مسح کرنا نئے پانی سے. دیکھیے حنفیہ کے نزدیک جو اعضائے وضو ہیں اور جن کے اندر غسل ہے یعنی دھونا ہے، اس میں تثلیث جو ہے یہ سنت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. مگر مسح میں جو ہے تثلیث مستحب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے. اگر آدمی 3 مرتبہ نیا پانی لے کر جو ہے وضو کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے. تو اسی وجہ تثلیث المسح بماء جدید، اور نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے حنفیہ کے.